اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم والعاقبۃ للمتقین۔ آج انشاءاللہ ہم ورس 51 to 56 پڑھیں گے۔ کما کا مطلب جیسے، ایز، یہ جو لفظی مطلب ہے۔ کاف کا مطلب جیسے اور ماں کا جو، تو اس کو ویسے پڑھیں گے جیسے، ایز۔ ارسل، بھیجا نہ ہم نے، جیسے بھیجا ہم نے، فی میں، تم میں، رسولاً رسول پیغمبر، من سے، تم میں سے، یتلو وہ پڑھتا ہے، یہ مضارع ہے۔ یتلو وہ تلاوت کرتا ہے، وہ پڑھتا ہے، اللہ اوپر، تمہارے، علیکم اوپر تمہارے، آیاتی آیتیں، نا ہماری، وا اور یزکی، یہ یہاں تک، وہ تزکیہ کرتا ہے، وہ پاک کرتا ہے، تمہیں، وہ اس کے ذریعے تمہیں پاکیزہ بناتا ہے، پاک کرتا ہے، وا اور یعلم، یہ مضارع ہے پھر، یعلم وہ سکھاتا ہے، ٹیچ کرتا ہے، تمہیں، کتاب یہ قرآن پاک کی، وا اور والحکمہ اور دنائی، حکمت، دنائی، وزڈم، وا اور یعلم وہ سکھاتا ہے، تمہیں، ما جو، لم نہیں، تکون تم تھے، تعلمون تم علم رکھتے، یہ عین، لام اور میم، علم سے جو تم نہیں جانتے تھے، وہ ایسی باتیں آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنا احسان بتا رہے ہیں امت مسلمہ کے اوپر، کہ ہم نے آپ میں نبی بھیجا، اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی پیچھے ہم نے پڑھی تھی، وہ بھی یہی تھی کہ اللہ ان میں نبی بھیج جو ان پر تیری آیتیں پڑھے، ان کو تیرے احکامات سنائے، اور ان کو پاک کرے، ان کو پاکیزہ کرے، اور انہیں حکمت اور دنائی سکھائے۔ تو وہی دعا ابراہیم علیہ السلام کی یہاں پوری ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور پھر بتایا کہ یہ نبی یہ کرتے ہیں۔ تو قرآن پاک کا جب ہم علم حاصل کرتے ہیں تو اس سے جو ہمارا تزکیہ ہوتا ہے، ہم پاک ہوتے ہیں، ہم گناہوں سے بچتے ہیں۔ اور عرب میں جو لوگ تھے وہ مختلف قسم کی گمراہی میں مبتلا تھے، اور قتل کرنے میں، زنا کرنے میں، شراب میں، ان چیزوں میں بہت آگے بڑھے ہوئے تھے، انسانوں کو قتل کر کے اور ان کی کھوپڑیوں میں شراب ڈال کر وہ پیتے تھے، یہاں تک وہ زندہ صفت ہو چکے تھے، بیٹیوں کو زندہ ترگور کرتے تھے۔ تو آج بھی وہ خانہ کعبہ کے سامنے ایک بڑی جگہ ہے، پلیس ہے، تو وہاں گوٹ گوٹ سرکر ہیں، وہ ابھی بھی میدان خالی پڑا ہوا ہے۔ اس بارے میں بتاتے ہیں کہ یہاں جو عرب لوگ ہیں، یہاں بیٹیوں کو زندہ گڑے کھود کر تو مار دیتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تمام برائیوں سے، اور انہیں دنیا کے کس طرح رہنا ہے اور آخرت میں کس طرح کامیابی حاصل کرنی ہے، اور اللہ کی توحید کا جو علم، جو توحید کا لا الہ الا اللہ کا پیغام بڑھایا، کہ قوم بت پرستی میں تھی، نبیوں کو خدا بنایا ہوا تھا، خدا کے بیٹے بنایا ہوا تھا، تو شرک سے پاک کیا انہیں۔ تو یہ ساری اللہ کی بلیسنگ امت مسلمہ پر۔ کما جیسے، ارسلنا بھیجا ہم نے، فی میں، تم میں، رسولاً رسول، من سے، تم میں سے، یتلو وہ تلاوت کرتا ہے، وہ پڑھتا ہے، علیکم اوپر تمہارے، آیاتنا ہماری آیتیں، ویزکیکم اور وہ تزکیہ کرتا ہے تمہارا، ویعلمکم اور وہ سکھاتا ہے تمہیں، کتاب والحکمت اور حکمت، دانائی۔ تو یہ دیکھیں کہ جب ہم یہ کتاب سیکھیں گے تو ہمارا وزڈم لیول، دانائی کا لیول وہ انشاءاللہ انکریز ہوگا۔
وَيُعَلِّمُكُم اور وہ سکھاتا ہے تمہیں ما جو لم نہیں تکونو تم تھے تعلمون تم جانتے. جی کون روائز کرے گا اسے؟ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کما جیسے ارسل بھیجا نہ ہم نے فی میں کم تم میں رسولن کوئی رسول من سے کم تم میں سے یتلو وہ پڑھتا ہے یا وہ تلاوت کرتا ہے علیکم اوپر تمہارے آیاتنا آیت ہماری آیتیں اور یزکی وہ پاک کرتا ہے وہ تزکیہ کرتا ہے کم تمہیں اور یعلم وہ سکھاتا ہے کم تمہیں الکتاب کتاب یعنی قرآن پاک اور الحکمت حکمت یا دنائی اور یعلم وہ سکھاتا ہے کم تمہیں ما جو لم نہیں تکونو تم تھے تعلمون تم علم رکھتے تو یا تم جانتے. جزاک اللہ. شاباش. فا پس فذکر پس یاد کرو فذکرونی یہ جو چھوٹی یا ہے مجھے اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں پس مجھے یاد کرو. اذکر میں یاد کرتا ہوں تمہیں میں تمہیں یاد کروں گا. واشکر اور میرا شکر ادا کرو. یہ لی نام کا مطلب کے لیے اور یا میرا میرے لیے اور شکر ادا کرو میرا. اور لا نہ تکفرون تم نہ شکری کرو یا کفر کرو یا انکار کرو. بس فذکرونی پس یاد کرو مجھے. اذکرکم میں یاد کروں گا تمہیں. واشکرولی اور شکر کرو میرا. ولا تکفرون اور نہ شکری کرو. تو ذکر میں سب سے جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے اللہ کی یاد میں وہ نماز ہے. اور مفسرین یہاں پر اس کو ایکسپلین کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ نماز میں بھی 5 وقت کی نمازیں تو ہیں لیکن جو تہجد ہے اور جو اشراق ہے اور جو نفلی نمازیں ہیں وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہیں اور وہ آپ کا اللہ کے ساتھ لنک قائم کرتے ہیں. جتنے بھی نیک بندے اس دنیا میں گزرے ہیں تو وہ تہجد گزار تھے اور تہجد پڑھتے تھے. اشراق چاشت وغیرہ یہ پڑھنے والے تھے. تو ایک تو اللہ کا ذکر کرنا ہے نماز کے ذریعے اور ہر کام میں دیکھنا ہے کہ اللہ کی مرضی کیا ہے. اس سے اللہ کی یاد قائم ہوتی ہے. اور پھر اگر آپ اللہ کو یاد کریں تو اللہ کہتے ہیں میں آپ کو یاد کروں گا. اگر آپ میرا ذکر کرو گے تو میں اس بارے میں ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو اللہ بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہے. اور اگر بندہ کسی محفل میں اللہ کو یاد کرتا ہے جس طرح ہم بھی اللہ کی یاد میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ اس سے بہتر جو محفل ہوتی ہے یعنی فرشتوں کی محفل اس میں اس بندے کا تذکرہ کرتے ہیں اس کا ذکر کرتے ہیں. تو آپ اللہ کو ہم یاد کرتے ہیں تو اللہ بھی ہمیں یاد کرتے ہیں. اور پھر اس بارے میں ہے کہ اگر آپ ایک بلشت اللہ کی طرف آتے ہیں تو اللہ ایک ہاتھ آپ کی طرف آتے ہیں. اور اگر آپ ایک ہاتھ آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ 2 ہاتھ آپ کی طرف آتے ہیں. اور اللہ اگر آپ چل کر آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دوڑ کر آپ کی طرف آتے ہیں. واشکرولی اور یہ جو شکر ہے نا نماز اور شکر یہ بڑی ہی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. شکر سے قیامت والے دن ایک جھنڈا گاڑا جائے گا حامدون جس کے نیچے میں صرف وہی بندے ہوں گے جو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا. مصیبت ملی تو پھر بھی اللہ کا شکر اور خوشی ملی تو پھر بھی اللہ کا انہوں نے شکر ادا کیا. تو یہ جو بعض سائیکولوجیکل ایشوز بھی اس لیے پیدا ہو جاتے ہیں کہ ہم ناشکری پر اتر آتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اور اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھو. اس سے تمہارے دل میں احساس محرومی پیدا ہوگا اور اگر نیچے والے کو دیکھیں گے تو یہ بہتر ہے. تو اس طرح ایک مثال بھی دی جاتی ہے کہ صحرا میں ایک آدمی تھا جس کا پاؤں کٹا ہوا تھا اور ایک آدمی جو بالکل صحیح سلامت تھا لیکن اس کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے. تو وہ جس کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے وہ غریب تھا اور اس نے کہا کہ یا اللہ کیا تھا مجھے بھی تو نے اتنی تو بھیگ دیتی کہ میں تپتی ریت میں اپنے میرے پاؤں کے نیچے جوتے ہوتے.
تو بعد میں کچھ دیر بعد اسے وہ بندہ نظر آیا جس کے پاؤں ہی نہیں تھے، تو پھر اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تم نے مجھے پاؤں تو دیے ہیں نا، جوتے نہیں دیے تو پاؤں تو دیے ہیں۔ تو جو کنٹینٹمنٹ ہے یہ بندے کو بڑا آگے ریز کر دو ذکر استغفر اللہ اور الحمدللہ، یہ چھوٹے چھوٹے اذکار ہیں لیکن یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے جو ہمیں ہر ٹائم کرتے رہنا چاہیے۔ جی یہ کون وائز کرے گا؟ مبشرہ کریں۔ فَاذْكُرُونِی، بس یاد کرو، اس میں قروکم یاد کرتا ہوں تمہیں، وَاشْکُرُوا اور شکر ادا کرو، ولا اور نہ تکفرون تم نا شکری کرو۔ شاباش۔ یا اے ایوہا اے اللہ زینہ وہ جو امنو ایمان لائے ہو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، امن استعینو، استعین ہے مدد مانگنا ہے، جسے یک نعبدو و یک نستعین ہے نا، ہم تیری بات کرتے ہیں تجھے ہی مدد، تو یہ بھی ورڈ ادھر سے ہے۔ تو اس میں جو واو اور الف کا اضافہ ہے تو یہ مور دین ٹو کے لیے، اوپر بھی یہ گم آ رہا ہے تو یہ بھی مور دین ٹو کے لیے، یعنی صحابہ کرام کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، امت مسلمہ کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے۔ یا اے ایوہا اے اللہ زینہ وہ جو امن و ایمان لائے ہو، استعینو مدد مانگو، امن استعینو مدد مانگو، بی ساتھ صبری صبر کے، والصلاۃ اور نماز کے، انا بے شک اللہ اللہ ما ساتھ صابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو جو صبر ہے اور نماز ہے، اگر غزوات وغیرہ بھی ہوئے، غزوہ بدر دوسرے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ یہ مشکلات بھی آپ کو پیش آئیں گی تو آپ نے ثابت قدم رہنا ہے۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جب مشکل پڑتی ہے دین کے راستے میں اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، یہ آگے آیت آ رہی ہے کہ ہم آزمائیں گے بھی آپ کو، تو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، تھوڑی سی مشکل آتی ہے کسی بھی دنیاوی معاملے میں یا دین کے معاملے میں، تو وہ لوگ اپنی جگہ سے اوپر جاتے ہیں، وہ شرک بھی کرنے لگ پڑتے ہیں، وہ دوسرے کام بھی، تو اللہ تعالیٰ آپ کا ٹیسٹ اور ٹرائل کر رہا ہوتا ہے کہ عام حالات میں تو بندہ اس طرح کا ہے، لیکن اب اس پر ذرا مشکل حالات ہوں گے تو پھر یہ کیسا بیہیو کرتا ہے، تو اس میں بھی آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، صبر، اور یہ نماز ادھر بھی آ گئی اور یہ نماز ادھر بھی، تو صبر، شکر اور نماز یہ تین موسٹ امپورٹنٹ چیزیں ہیں ایک مومن بندے کی زندگی میں۔ تو جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے دنیاوی خواہشات پر، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے پر، اور مختلف معاملات میں ہر حوالے سے وہ حق اور سچ کا ساتھ دیتے ہیں، ویسے ہی لوگ اللہ تعالیٰ پھر ان کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ امنو یا اے ایوہا اے اللہ زینہ وہ جو امنو ایمان لائے ہو، امن استعینو مدد مانگو، بھی صبری صبر کے ساتھ، والصلاۃ اور نماز کے ساتھ، انا بے شک اللہ اللہ ما ساتھ صابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جی ریوائز کریں، جی جو مرضی کر دے۔ یا اے ایوہ الذین لوگو جو آمنو ایمان لائے، استعینو مدد مانگو، بالصبری بھی ساتھ صبری صبر کے، اور صلاتی نماز کے، انا بے شک اللہ اللہ مع ساتھ الصابرین صبر کرنے والوں۔ جزاک اللہ۔ یہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ آپ بہت اچھا ترجمہ پڑھ رہے ہیں، تو یہ الحمدللہ ہماری پریکٹس ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اب آپ بھی کوشش کریں کہ کسی کو آگے پڑھانے کی کوشش کریں، اس بارے میں سوچیں۔ تفسیر کی جو بکس ہیں وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، میں آپ کو ان کے نیم وغیرہ بھی سینڈ کر دوں گا، تو پلے اسٹور سے وہ ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہیں، اور اس طرح ٹرانسلیشن کے بھی پلے اسٹور میں اردو ترجمے والے موجود ہیں، تو وہ بھی آپ دیکھیں، اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی اسٹڈی کرتے جاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ کو کوشش کریں کہ اپنی فیملی میں یا جہاں آپ کو موقع ملتا ہے وہ کام شروع کریں۔ وا اور لا نہ تقولو تم کہو، لی کے لیے، من جو یقتلو وہ قتل ہو جائے، فی میں سبیل راستے اللہ اللہ کے،
وا اور لا نہ تقولو تم کہو لمن کے لیے جو یقتلو مارا جائے فی میں سبیل راستے اللہ اللہ کے اموات مردہ ڈیڈ بلکہ احیاء وہ زندہ ہیں ولیکن اور لیکن لا نہیں تشعرون تم شعور رکھتے تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے. تو جو شہید ہوتا ہے جو اسلام کی راہ میں لڑتے لڑتے قتال کرتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے تو اس کے بہت ہی بلند درجات ہیں. اور اس بارے میں ہے کہ جو شہید ہوتا ہے وہ ایک اور آیت ہے کہ اس میں سورہ آل عمران کی کہ اس میں آگے ہے کہ جو شہید ہیں ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے. تو ان کی کس طرح کی زندگی ہے یہ تو فائنلی اللہ کو پتہ ہے ان کی کس طرح کی زندگی ہے، لیکن ہمارے لیے حکم کیا ہے کہ ہم انہیں مردہ نہیں کہیں گے، ہاں وہ زندہ ہیں اور اللہ کے ہاں رزق بھی پاتے ہیں. اور حدیث بھی ہے کہ جو شہید کی جو روح ہوتی ہے وہ جنت میں چلتی پھرتی ہے اور اپنا رزق بھی تلاش کرتی ہے. اور اس طرح شہید کے ساتھ ساتھ جو مومن بندہ ہوتا ہے نا، نیک انسان ہوتا ہے، ہر معاملے میں نیک ہوتا ہے، تو ان کی ارواح کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی جنت سے کے درختوں میں پر جا کر لپٹی ہوتی ہیں اور جب کل قیامت کو پھر وہ واپس اس کے جسم میں آ جاتی ہے انسان. تو شہید ہو یا مومن بندہ ہو، اچھا نیک بندہ ہو، تو ان کے لیے جب یہ مرتے ہیں تو جنت والے جو سلسلے ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح جو دوسرے فرعون کے بارے میں ہے جو اللہ کے نافرمان لوگ ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں ہے کہ اسے ان کی جو ارواح ہے انہیں دن رات وہ دوزخ پر انہیں پیش کیا جاتا ہے اور پھر قبر کے عذاب بھی اور جہنم کی کھڑکیاں. تو وہ جو بندہ بد ہوتا ہے اس کا انجام مرنے سے ہی شروع ہو جاتا ہے اور جو نیک بندہ ہوتا ہے تو اس کا، لیکن یہ زندگی کس طرح کی ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جاننے والے ہیں. چلیں جی یہ روایز میں اسے دوبارہ پڑھوں. ولا اور نہ تقولو تم کہو لمن کے لیے جو یقتلو وہ مارا جائے یا قتل کیا جائے فی میں سبیل اللہ راستے اللہ کے اموات مردہ بلکہ احیاء وہ زندہ ہے ولیکن اور لیکن لا نہیں تشعرون تم شعور رکھتے. جی پڑھیں. ولا اور نہ سندس پڑھ لیں آپ. ولا اور نہ تقولو تم کہو لی کے لیے من جو یقتلو وہ مارا جائے یا وہ قتل کیا جائے فی میں سبیل راستے اللہ ہی اللہ کے امواتن مردہ بلکہ احیاء وہ زندہ ہے اور لیکن لا نہیں تشعرون تم شعور رکھتے. شاباش. واہ اور لا کا مطلب ہے البتہ، اسے لام توکید کہتے ہیں. البتہ نب یہ جو نا ہے یہ والا اور یہ ہم کے لیے یوز ہوتا ہے. اور البتہ نبلونکم ہم ضرور آزمائیں گے کم تمہیں، یہ کم ہے جمع یعنی تم سب کو، جتنے بھی لوگ ایمان لانے والے ہم انہیں آزمائیں گے. اور البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں بھی ساتھ شیئن کچھ من الخوفی، من کا مطلب سے خوف کا ڈر سے، والجوئی اور بھوک سے، ونقص اور نقصان سے، من سے اموال تمہارے مالوں میں، یہ مال کی جمع ہے، والانفسی یہ نفس کی جمع، انفسی ہے جانوں تمہاری جانوں میں، والثمراتی اور پھلوں کے. یہ جو نقصان ہے اس نے اس مال کے ساتھ بھی پھر اس کے نفس کے ساتھ بھی اس کا ترجمہ اور پھر ثمرات. وبشری اور خوشخبری دے بشارت دے صابرین صبر کرنے والا. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہر بندے کو آزمایا جائے گا اور یہ ہر بندے کی آزمائش مختلف قسم کی ہوگی اور بھی ساری آزمائشوں سے ہی اسے گزارا جائے. تو اس میں خوف یا ڈر بھی ہوگا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، اور انہیں خوف تھا ایک تو جب انہوں نے قبلہ تبدیل کیا
تو اسی وجہ سے غزوہ بدر بھی ہوا. اور قبلہ تبدیل کرنے میں ایک تو یہودی ان کے دشمن ہو گئے کہ پہلے بیت المقدس وہ ان کے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. تو جب انہوں نے قبلہ خانہ کعبہ کیا تو ادھر سے بھی ہجرت کر کے گئے ہوئے تھے. تو مکہ کے جو بت پرست تھا ان کا خیال تھا کہ اب یہ ہجرت کر کے چلے گئے ہیں اور منہ کر کے بھی بیت المقدس کی نماز پڑھتے ہیں تو اب ہمارے لیے مسلمان خطرہ نہیں ہوں گے. لیکن جیسے ہی تحویل قبلہ کا حکم ہوا, قبلہ دوبارہ مسلمانوں کا وہ مکہ بن گیا, تو پھر ان کو بھی پڑ گیا. اور پھر جو کہا جاتا ہے جو غزوہ بدر 2 ہجری کو ہوئی تھی تو وہ اسی وجہ سے ہوئی تھی کہ ایک تو یہود تھے, انہیں یہ تھا کہ مسلمانوں نے ان کا قبلہ چھوڑ کر دوسری طرف ایک الگ امت بننے جا رہے ہیں, اور دوسری طرف مکہ کے جو بت پرست تھے تو ان کو تھا کہ اب مسلمانوں کی توجہ ہمارے قبلہ کی طرف ہو گئی ہے اور ایسا نہ ہو کہ یہ اب پر اٹیک کر دیں. تو پھر مشکلات آئیں, غزوہ بدر, احد اور خندق سارا کچھ ہوا. جان آپ کو پتہ ہے جب جہاد کا اعلان کیا تو ایک تلوار کے وار سے آپ کا کام تمام ہو سکتا ہے, تو جان کا ڈر بھی ہوتا ہے جب آپ دین کے راستے میں یا کوئی بھی چلتے ہیں تو آپ کی جان کا بھی ڈیفینیٹلی ہوتا ہے اس میں جہاد کے لیے. تو ڈر سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو آزماتا ہے. اس میں بھی بعض جو منافقین ہوتے ہیں وہ ساتھ چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں, تو ان کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے کہ مومن کون ہے اور منافقین کون ہے. تو جان کے ڈر سے پھر اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائے گا بھوک سے. زندگی میں بعض کا ایسے معاملات بھی آ جاتے ہیں کہ اس سے آپ دیکھیں نا کہ امریکہ جیسے کنٹری میں میرا دوست ابھی ہے پروفیسر حماد صاحب, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جب کرونا ادھر شروع میں تھا تو جو اسٹور سے ادھر سے آٹا اور چاول رائس وغیرہ امریکہ سے ختم ہو گئے تھے. تو حالانکہ اتنا ایسے ایڈوانس کنٹری نہیں ہے دنیا میں, تو یہ بھی حالات زندگی میں آ سکتے ہیں. بھوک سے بھی اللہ آزماتا ہے انسان کو. اور اس کرونا میں بھی کچھ لوگوں کے ٹیسٹ ہوئے ہیں پاکستان میں بھی کہ بڑے بڑے تاجر ہیں لیکن جنہوں نے ذخیرہ اندوزی کی, جنہوں نے لوگوں کی مشکلات سے فائدہ اٹھایا, تو ان کا بھی ٹیسٹ ہو گیا. جن پر بھوک پڑی تو انہوں نے کیا خدا کی طرف توجہ کی یا خدا سے ہی رخ موڑ لیا, تو ان کا بھی ٹیسٹ ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے زندگی میں بھوک سے, ونقص من الاموال, اور مالوں کے نقصان سے. بعض کا آپ کی چوری ہو جاتی ہے, جس طرح علی رضا مجھے بتا رہا تھا یہ اوپر, علی رضا کہ اس کا مجھے موبائل بیچارے کا السلام گر, علیکم. وعلیکم السلام, اس کا موبائل گر گیا تھا. تو پھر اللہ نے اب اسے دیکھنا ہے کہ یہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, صبر کرتا ہے اس پر, انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہے. یہ آگے ورس آ رہی ہے کہ جب کسی مصیبت پڑتی ہے, اللہ زینہ اذا اصابت مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون, جب مصیبت پڑتی ہے تو وہ صبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ہمارا زندگی میں مالوں کا بھی نقصان ہوگا, اور پھر انفسی جانوں کا بھی, کچھ بیماریاں بھی اٹیک کر سکتی ہیں, کچھ اس طرح ویک ہو سکتے ہیں. تو اس میں پھر ثمرات پھلوں کے نقصان سے جو آپ کو رزق دیا جاتا ہے اس کی کمی بیشی سے بھی اللہ ہمیں آزمائے گا. اور ہر بندے کا ٹیسٹ امیر کا اور ٹیسٹ اور غریب کا اور ٹیسٹ, تو یہ ٹرائل بھی زندگی میں آتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی ہمیں آزمائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ٹرائل سے مشکلات سے بچائے, اور ہمیں اگر یہ ہم پر آتی ہیں تو جو ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے, ہمارے ایمان کو اور مضبوط فرمائے, تو ہمیں ہدایت والے راستے پر چلنے کی توفیق دے. میں اب ریوائز کر رہا ہوں, ارادے سے کریں گے. وا اور لا البتہ, نبلونکم ہم آزمائیں گے, کم تمہیں, اور البتہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے, بھی ساتھ شیئن چیز کے, من سے, من الخوفی خوف سے, والجوعی اور بھوک سے, ونقص اور نقصان سے, من سے اموالی مالوں کے, مال کے نقصان سے, والانفسی اور جانوں کے نقصان سے, وثمراتی اور پھلوں کے نقصان سے, وبشیر اور خوشخبری دے دیں صابرین صبر کریں. تمام حالات میں کرنا کیا اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ صبر سے کام لینا. جی کریں, کون روایت کرے گا اسے؟
اور لا نبر آزمائیں گے خوفی خوف والجوئی اور الجوئی بھوک سے اور عالی مالوں کے ولا اور نہ نفسن تمہاری جانوں کے اور الثمراتی پھلوں کے اور بشرین خوشخبری دے دیں الصابرین صبر کرنے والوں کو. جزاک اللہ. علی رضا سمجھ آ گئی؟ سر ایک بار ریوائز کر دیں میں روایت کرتا ہوں. میننگس کے ساتھ. ٹھیک ہے کریں روایت. اور لا البتہ نبلونا ہم ضرور آزمائیں گے کم تمہیں بھی ساتھ شیئن کسی چیز کے من سے الخوفی ڈر سے اور الجوئی بھوک سے اور نقصان سے من سے اموالی مال کے نقصان سے اور النفسی جان کے نقصان سے اور انفسی جانوں کے نقصان سے اور الثمرات پھلوں سے اور بشری خوشخبری دیں الصابرین صبر کرنے والوں کو. جزاک. جی ابھی اور ریویژن کی ضرورت ہے علی رضا؟ میں کروں؟ اچھا جی چلیں کوئی کویشچن پوچھنا ہے اگر تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اللہ کو جزا دے. ادھر تھوڑے سے سگنل ویک ہیں لیکن ہمیں دیکھنا ہوگا نیکسٹ ویک شاید پھر چھٹیاں ہیں تو حالات بہتر ہو جائے. اگر گرمی ہوتا تو ادھر سگنل کی پرابلم نہیں ہوتی تو ادھر تھوڑی سی ہے پرابلم. تو انشاءاللہ ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ اسی طرح یہ پڑھتے رہیں اور نئی نئی چیزیں جو اللہ کی کتاب میں ہمارے سامنے آ رہی ہیں تو ان کو سمجھتے رہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر چلنے کی توفیق دے. قرآن پاک کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.